अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में जो केपीके से काफ़िला निकला, जिसने डी चौक आकर धरना देना था, और मनसूबाबंदी ये थी कि ऐवान सदर पार्लियामेंट हाउस का घेराव किया जाए और फिर कुछ शख्सियात को यरगमाल बनाया जाए, और यरगमाल बनाने के बाद फिर बारगेन की जाए इमरान खान की रिहाई के लिए। क्या इस काफ़िले में मुराद सईद थे? वो कंटेनर में मौजूद थे? और क्या वाकई मुराद सईद कारकुनान को हदायत दे रहे थे, लेकिन जो ही ऑपरेशन का ऐलान हुआ तो फिर वो फरार हो गए या गिरफ्तार हो गए? जैसा कि अताउल्लाह तारड़ ने ये कहा है कि मुराद सईद काफिले में मौजूद थे और अमन व अमान को यही ख़राब कर रहे थे, कारकुनान को यही हदायत दे रहे थे। अब अच्छी नहीं लगती हुकूमत कि वो वज़ीर आला हाउस केपीके में छापा मारे और मुराद सईद वहाँ पर छुपे हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार करें। आपकी नज़र में क्या ये बहुत बड़ी खबर है या बहुत बड़ा इंकशाफ है? तो बतौर सहाफ़ी मेरे लिए ये एक आम सी खबर है, कोई बहुत बड़ा इंकशाफ नहीं है। दूसरी जानिब फैसल वाडा जो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी असल में इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहती हैं, और इस सिलसिले में पीटीआई के भी कुछ रहनुमा ये बातें कर रहे हैं। आपस में खुलेआम तो बातें ना करें, लेकिन बंद कमरों में वो ये बातें ज़रूर कर रहे हैं। आपकी नज़र में हो सकता है ये भी बहुत बड़ी खबर हो, लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी खबर नहीं है। जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो बिल्कुल भी इमरान खान की रिहाई के हवाले से नहीं है, बल्कि बुशरा बीबी की मंसूबा बंदी के हवाले से है। बुशरा बीबी इस वक्त क्या सोच रही हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है, उनके करीबी हल्के जो बुशरा बीबी के साथ साल साल से रहे हैं, उनके नज़दीक बुशरा बीबी की क्या मंसूबा बंदी है, बुशरा बीबी किस हद तक जा सकती हैं अपने इस वीलाग में, मैं वो ख़बर आप तक पहुंचाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, खबर है बुशरा बीबी के ख्वाब के हवाले से। और बुशरा बीबी ये जो ख्वाब है वो अपनी बहन मरियम रियाज वट्टू की जागती आंखों से देख रही हैं। मरियम रियाज वट्टू जब बुशरा बीबी गिरफ्तार नहीं थी और जब गिरफ्तार हुई, मुसलसल वो बुशरा बीबी की नाक आँख और कान बनी हुई हैं। वही बुशरा बीबी का असल में दिमाग है, वही मीडिया पर सारी कंपेन चला रही हैं, वही सोशल मीडिया पर एक बयानिया जनरेट करती हैं। और इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी ये है जो बताने वालों ने हमें बताई है, ज़रा दिल थाम के सुनिएगा। वो कहानी ये है कि बुशरा बीबी वज़ीर आला पंजाब बनने का ख्वाब देख रही हैं। जी हाँ, बुशरा बीबी वज़ीर आला पंजाब बनने का ख्वाब देख रही हैं, और ये ख्वाब उनको दिखाया है उनकी बहन मरियम रियाज वट्टू ने, जो आंखों से वो दिखा रही हैं। और बुशरा बीबी के हवाले से वही बयानियाँ बना रही हैं, बुशरा बीबी को वही हीरो बनाना चाहती हैं। बुशरा बीबी का यही एक मंसूबा है कि वो किसी तरीके इक़्तिदार में आए और वज़ीर आला पंजाब बने, क्योंकि बदनाम तो वो वैसे ही हैं उस्मान बुज़दार के मामले पर या फ़राह गोगी के मामले पर, लेकिन अब उनका असल इरादा ये है। यही वजह है कि बुशरा बीबी ने हीरो बनने की कोशिश की। ये जो केपीके वाला मामला हुआ, जो डी चौक में एहतजाज करना था और बुशरा बीबी अचानक नमूदार हुई, पीटीआई के किसी रहनुमा को इस मंसूबा बंदी का इल्म नहीं था, ख़ास तौर पर जो पंजाब के पीटीआई के रहनुमा हैं, और केपीके के भी कुछ रहनुमा ऐसे हैं जिनको बुशरा बीबी के इस मंसूबे का इल्म नहीं था कि बुशरा बीबी लीड करेंगी। जबकि जो पहले खबरें चलाई गईं वो ये थी कि बुशरा बीबी केपीके हाउस से अली अमीन गंडापुर के हमरा निकली ज़रूर थी, और वो स्वाबी तक आएंगी काफ़िले को लीड करते हुए, फिर वापस चली जाएंगी। जो पीटीआई के चीदा चीदा रहनुमा हैं उन तक भी यही बात पहुंचाई गई थी, और पंजाब के रहनुमाओं को भी यही बताया गया था। लेकिन बुशरा बीबी ने जब कारकुनान का जोशो खरोश देखा तो उन्हें ये लगा कि अब मैं वाकई ही लीडर बन गई हूँ। अब अली अमीन गंडापुर नहीं, बल्कि मैं खुद इस काफ़िले को लीड करूँगी, क्योंकि मैं जो कहूँगी कारकुनान वही मानेंगे, और कारकुनान को ये यकीन है
کہ جو میں کہہ رہی ہوں یہ ہدایات عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر دی ہیں جب آخری ملاقات بشریٰ بی بی کی عمران خان سے ہوئی، لہٰذا کارکنان ان کی کال پر لبیک کہیں گے، ان کے ساتھ چلیں گے اور بشریٰ بی بی ہیرو بن جائیں گی، پاپولر ہو جائیں گی، اور جب وہ ڈی چوک میں پہنچیں گی تو پھر ساری پارٹی کو وہ یرغمال بنا لیں گی۔ جب تک عمران خان جیل میں ہے تب تک بشریٰ بی بی اس کو لیڈ کرے گی، اور اگلا منصوبہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب یہ سارا ایڈونچر ہونا تھا اور اس کے بعد بشریٰ بی بی نے یہاں زمان پارک لاہور میں آ کر ڈیرے ڈالنے تھے اور پھر یہاں سے ایک نئی مہم کا آغاز کرنا تھا جس میں علیمہ خان اور دیگر رہنما مائنس ہونے تھے، اور بشریٰ بی بی نے ان کو ہدایات کرنی تھی، اور اس دوران کچھ سہولت کاری بھی ایسی کی جانی تھی کہ شاید بشریٰ بی بی کی عمران خان سے بھی کچھ ملاقاتیں ہو جائیں۔ یہ ایک منصوبہ تھا، اور وہ یہ خواب دیکھ رہی تھیں کہ میں پیچھے رہ کر جو ڈوریاں ہلانی ہیں تو میں کیوں نہ ایک بار وزیر اعلیٰ پنجاب بنوں، اس کرسی پر بیٹھوں اور پھر اپنی ہاں یا نہ پر فیصلے کرواؤں، کیونکہ میں ہیرو تو بن چکی ہوں، میں نے قافلے کو لیڈ کیا ہے، میں نے مشکل وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے، کارکنان بھی میرے ساتھ ہیں، رہنما کوئی ساتھ ہے یا نہیں، اور یہ وہ جو خواب جو میں نے بتایا ہے شروع میں کہ خواب دیکھ رہی تھی اپنی بہن مریم کی آنکھوں سے، اور وہ یہ خواب کارکنان کو دکھا رہی تھی۔ کچھ رہنماؤں سے بھی انہوں نے اس منصوبے یا اس خواہش کا اظہار کیا تھا ہمارے ذرائع کے مطابق کہ بشریٰ بی بی آنے والے دنوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی۔ یہ ان کا ایک خواب تھا جو وہ دیکھ رہے تھے، جس کی انہوں نے منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ اب یہ پی ٹی آئی کے رہنما جو بشریٰ بی بی پر توپوں کا رخ کیے ہوئے ہیں، انہیں ان کے عزائم کا علم ہو گیا تھا۔ آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بشریٰ بی بی کی جانب مزید توپوں کا رخ کیا جائے گا اور بشریٰ بی بی کو مائنس کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں نے ایک ویل کیا تھا کہ اس سارے معاملے میں عمران خان کیا کریں گے۔ اس سارے معاملے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان فی الحال بشریٰ بی بی کے ساتھ سٹینڈ کریں گے۔ ایک تو اب میں نے ویلاگ میں یہ بتا دیا، دوسرا یہ میں نے اپنے تھم نیل میں یہ بتایا ہے کہ لائک ہسبینڈ لائک وائف، کہ جس طرح کا شوہر اسی طرح کی بیوی، جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ جس طرح دا بندہ اس طرح دی بڈھی، وہ کیوں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان بھی ذہنی طور پر آئسولیٹڈ ہے اور اپنی پلاننگ کرتے ہیں، بشریٰ بی بی بھی اسی طرح کی پلاننگ کرتی ہیں، عمران خان بھی سیاسی طور پر انمیچور فیصلے کر دیتے ہیں، جس طرح پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی انہیں سب سمجھاتے رہے کہ آپ یہ نہ کریں، اسمبلیاں نہ توڑیں، لیکن عمران خان نے اسمبلیاں توڑ کر اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری۔ اسی طرح بشریٰ بی بی کو بھی سارے یہ کہتے رہے کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں، مذاکرات کریں، لیکن بشریٰ بی بی نے کسی کی نہیں مانی۔ انہوں نے یہ کہا کہ چلو چلو ڈی چوک چلو۔ ایک تو یہ میں نے اگزامپل دے دیا۔ دوسری اگزامپل یہ ہے کہ عمران خان کو سب کہتے رہے کہ قومی اسمبلی سے بھی استعفے نہ دیں، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے استعفے دیے۔ بشریٰ بی بی کو بھی سارے یہ کہتے رہے کہ آپ پنجاب کے رہنماؤں کو بھی اعتماد میں لیں، اور اگر کوئی ڈیسیژن کرنا ہے تو بالکل ان کو اعتماد میں لے کر ڈیسیژن کریں۔ وہ بھی ڈیسیژن انہوں نے اکیلے کیا۔ پھر تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ عمران خان بھی سوشل میڈیا پر کافی زیادہ رلائی کرتے ہیں، اور بشریٰ بی بی نے بھی جب یہ کمپین سٹارٹ کرنی تھی اور 24 کو یہ اسلام آباد ڈی چوک دھرنے کا اعلان کیا تھا، تو جو کے پی کے میں ملاقاتیں ہوئی تھی رہنماؤں سے، ٹکٹ ہولڈرز سے، تو انہوں نے ہدایت کی تھی کہ آپ نے جہاں سے بھی نکلے تو مجھے کلپ نظر آنے چاہیے۔ وہ بھی سوشل میڈیا پر رلائی کر رہی تھیں۔ اور تیسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ خان بھی اپنی ناک کے آگے کسی کو بھی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں میری ناک بچی ہوئی ہے تو بس ٹھیک ہے، کوئی مندیا جانا ہے تو مندیا جائے۔ اور بشریٰ بی بی کا بھی یہ ہے، وہ بھی اپنے سوا کسی کو کچھ نہیں سمجھتی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جہانگیر ترین ہوں یا علیم خان ہوں یا کوئی بھی رہنما ہو، عظمیٰ کاردار ہوں، پھڈا بشریٰ بی بی سے یہی ہوا تھا، اور بشریٰ بی بی اپنے آگے کسی کو نہیں کچھ سمجھتی۔ جبکہ بتانے والے یہ بتاتے ہیں، اب تو یہ ساری باتیں راز نہیں رہیں، کھل کر سامنے آ گئی ہیں، کہ جس طرح جہانگیر ترین کو خاتون اول بننے کے بعد انہوں نے پہلی ملاقات میں یہ کہا تھا کہ ترین صاحب میں جادوگرنی نہیں ہوں، تو اس سے کیا ہے، خان میں بھی نرگسیت ہے، بشریٰ بی بی بھی ایسی ہیں۔ اور وہ جو بات میں نے کی ہے کہ جیسا
بندہ ویسی بڈھی، یعنی لائک ہسبینڈ لائک وائف، یہ اس طرح دونوں چل رہے ہیں۔ فی الحال اگزامپلز میں نے کچھ دی ہیں، کچھ جو ذہن میں آئیں گی کسی اور ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، ابھی تو فی الحال یہ ہے۔ اور اپنے منصوبے کو آخری حد تک پہنچانے کے لیے یہ نارمز جو ہیں، اخلاقیات جو ہیں، اس کی دھجیاں اڑانی پڑیں، کچھ سرپرائز دینے پڑے، کچھ انہونی کرنی پڑے اور سب کو حیران کرنا پڑے، تو نہ عمران خان بھی اس میں نہیں شرماتے اور بشریٰ بی بی بھی۔ میں ان کی ذاتی زندگی میں فی الحال بات نہیں کر رہا، میں ان کے پولیٹیکل ڈیسیژنز پر بات کر رہا ہوں کہ نہ وہ کسی سے مشاورت کرتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں اور نہ کسی کو اپنے منصوبے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بس جب پھنس جائیں تو پھر ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو ڈیپ چوک والا معاملہ ہوا ہے، اس پر بھی یہ سارا کچھ ملبہ ایک دوسرے پر یا پارٹی رہنماؤں پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ فی الحال ایک تھا، میں نے جو ادھر ادھر سے چیزیں اکٹھی کی تو میں نے کہا ایک خبر بھی یہ ہے، ایک تجزیہ بھی ہے، آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ کو یہ تجزیہ پسند آئے یا خبر آپ کے دل کو لگے کہ بشریٰ بی بی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے خواب سہانے دیکھ رہی ہیں، تو اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اور جاتے جاتے یہ جو علی امین گنڈا پور نے مہر شرافت کو گالیاں دی ہیں اور آگے سے مہر شرافت نے جو جواب دیا ہے، مہر شرافت ہے کون اور عمران ریاض کا اس میں کیا کردار ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے۔ آپ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔